مجھ پر نافذ فرمایا ہے کہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ کلمات جو کچھ مجھے یاد ہیں وہ میں عرض کر دوں. آج ماشاءاللہ آج طاق راتوں کی آج یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا اور طاق راتوں کی یہ پہلی طاق رات ہے، پہلی شب قدر ہے آج. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شب قدر، ہماری بڑی رات ماشاءاللہ ایک بہت اچھی نسبت سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی نسبت کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام پاک اتارا، اور یہ ایک رات جو ہے اس کی فضیلت آپ کو قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو اس رات کی فضیلت اپنے کلام پاک کے ذریعے ہم کو ودیعت فرمائی ہے، ہم کو عطا کری ہے، اس کے سلسلے میں مجھے اپنے دادا حضرت حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے. دادا حسن میاں فرماتے تھے کہ اس رات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مفہوم حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ جو اس رات کو توبہ استغفار ذکر میں جو اس رات کو بتاتا ہے تو اس کا شمار بخشی ہوئوں میں ہو جاتا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت کے حکم سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ مفہوم حدیث ہے. اس سلسلے میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھنا چاہیے اور اس کے اولیاء کا ذکر کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں دادا حسن میاں صاحب فرماتے تھے کہ آدمی متعین کیسے کرے کہ ان اتنی بہت ساری راتوں میں لیلۃ القدر کون سی ہے. تو حالانکہ رسول اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ان سب راتوں کو ہم کو شمار کرنا ہے، مگر صوفیہ جو ہے بعض مواقع پر ایسے نکات عطا فرماتے ہیں کہ جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمل کلام کی تفسیر ہو جایا کرتی ہے. تو دادا فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ جو کلمہ ہے لیلۃ القدر، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے لیلۃ القدر، یہ 9 کلمات ہیں، اس کے اندر 9 الفابیٹس ہیں، اور یہ 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 ہے نا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر تیسری مرتبہ. تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر ہوتا ہے، 3 مرتبہ آتا ہے، اور 9 کلمات کا مجموعہ مرکب یہ جو ہے یہ بنتا ہے، ایک پورا کلمہ بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد دادا فرماتے تھے کہ اس 9 کو جب 3 سے ہم ضرب دیتے ہیں تو 27 کا عدد ہمارے آتا تھا. تو یہ میں نے اپنے بہت بچپن میں اپنے دادا سے روایت سنی تھی. اب اس کو درایتاً میں اس وقت اس کے سلسلے میں اس کی درایت بیان نہیں کر رہا ہوں، بس اس کو روایتاً میں اپنے دادا سے میں نے اس وقت آپ کے سامنے نقل کیا، تاکہ ہم لوگ جو الحمدللہ 27 تاریخ کو اکثر ہمارے اس اطراف میں ہمارے بمبئی ہے یا ہمارے ہندوستان میں اکثر لوگ جو ہیں بڑی رات مناتے ہیں، مگر ہم الحمدللہ 21 تاریخ سے شروع کرتے ہیں. اور آج کی رات ہمارے لیے بڑی فضیلت والی اس لیے ہے کیونکہ اس رات کو اس شخصیت کی شہادت سے نسبت ہے کہ جس شخص کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم نے سبحان اللہ شرف مولائیت بخشا اور ان کو بشارت سنائی غدیر خم کہ میدان غدیر خم میں ان کا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور پھر اس کے بعد اسی سلسلے میں اس روایت کی کنٹینیویشن کے اندر حجۃ الوداع میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو واپسی میں عرض کیا ارشاد فرمایا تھا، اور حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا تھا
इन्नी तारिकुम फीकुम अत्तक़लैन मा लन तुदिल्लु मा इन तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व अहली बैती तो व इत्रती अहलु बैती। तो ये चंद रिवायतें हैं जिससे हमको, और बहुत सारी रिवायतें, अभी मैंने एक किताब तरतीब दी है, आप हज़रात दुआ फरमाएं इंशाल्लाह उसे शहीदी के मौके पर ये किताब आएगी। उसमें फजीलत अस्हाब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बारे में अहले सुन्नत वल जमात के आलाम यानी हज़रत अल्लामा बाक़िलानी हैं, अल्लामा कौसरी हैं और दीगर मुहद्दिसीन, ख़ास तौर पर जिनकी उम्महात कुतुब मदारिस में चलती हैं, मुंतही कुतुब जैसे बुखारी है, मुस्लिम है और दीगर अस्हाब कराम के फ़दाइल और उनके खुद सहाबा के अक़वाल, इन सब से जो है ये मसले तफ़दील जो है, ये मसला हमारे इस अकनाफ और अतराफ़ में ऐसा है कि मुसलमानों में इसमें काफ़ी तफ़र्क़े वाक़े हो रहे हैं। और इस सिलसिले में एक तहक़ीक़ी मुताला जो है वो इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए हमने पेश करने की कोशिश की है। वो जब आएगी तो उलमा की बारगाह में उसको हम पेश करेंगे। बहरहाल हम ये बताना चाहते हैं इस वक्त कि ये रात हमारे लिए कई गुना फजीलतों वाली है, क्योंकि ये रात लैलतुल क़द्र है और ये रात मौला अली से मंसूब है। और वो मौला अली के जिनको सिर्फ हमने नहीं माना बल्कि जिनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने माना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना, जिनको सैयदना उमर ने माना कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी विलायत का ऐलान फरमाया तो हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने बढ़कर आपका माथा चूमा और इरशाद फरमाया, या अली बख़्न बख़्न अंत मौलाया व मौलल मुमिनीन, ए अली तुम्हें मुबारक हो कि तुम मेरे मौला हो और सारे मोमिनीन के मौला हो। और इस रात में जो आखिरी कलमात हजरत मौलाई कायनात, असल में यहाँ पे 21 तारीख को आपका विसाल शरीफ है और आप लोग अगर अपने जो सिलसिले बरकातिया से मंसूब हैं, अगर आप लोग अपने शजरे खोलेंगे तो उसमें यौम विसाल 19 है, जिसे लैले ज़रबत कहते हैं। तो ये जो है जिस रात में इब्ने मुलजिम खबीस लानती ने हज़रत सैयदना इमाम अली पर कातिलाना हमला किया फजर की नमाज के वक्त, तो ये वो तारीख़ है और इसी को हमारे मशाइख ने जो है दरअसल आपका यौम विसाल जो है वो तसव्वुर किया, क्योंकि उसी के बाद 2 दिन बाद जो है आपकी शहादत वाक़ई हुई। तो आपने जो आखिरी कलिमात इरशाद फरमाए हैं सैयदना अली ने, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो इत्मीनान और वो ईकान और वो ईमान की मजबूती अता फरमाए जो हमारे आका और मौला और हम सब के सिलसिलों के इमाम, जितने सलासिल उसमें से कोई सिलसिला ऐसा नहीं है, अहले सिलसिला में से कोई ऐसा शेख नहीं है जो ये ना कहे कि हमारा मुंतहा, जो हमारी सनद का मुंतहा है वो अली नहीं है। जितनी असानीद हदीस हैं, जितने असानीद तरीक़ा हैं, जितने सलासिल की असानीद हैं, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह, उनकी किताब है जिसका नाम है अन्नूर वल बहा फी असानीद अल हदीस व सलासिल अल औलिया। ये किताब सैयदना नूरी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और अब तो ऐसा हो गया कि एक चीज़ है खिलाफत, जो आम तौर बहुत आम हो गई है कि हर कस और नाकस को खिलाफत दे दी जाती है, वरना दरअसल खिलाफत का तरीक़ा ये है और मुरीद करने का तरीक़ा ये है कि जब तालिब मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है तो उसको सामने बिठाकर 2 चीज़ों में से एक चीज़ होती है, 2 चीज़ों में से एक होती है क़िराअतुश शेख या एक होती है क़िराअत अला शेख। क़िराअतुश शेख का मतलब यह है कि तालिब बैठा हुआ है और शेख रिवायत हदीस मुसलसल रिवायात जो उनके पास हैं, जो असानीद मुसलसला उनके पास हैं, उनको वो बयान कर रहे हैं और तालिब सुन रहे हैं, मुरीद सुन रहे हैं। ये होती है क़िराअतुश शेख। और दूसरा है क़िराअत अला शेख। क़िराअत अला शेख का मतलब होता है कि तालिब पढ़ रहा है सनद को और उसके बाद रिवायत को, और उसकी तस्हीह अगर ज़रूरी है, उसकी इस्लाह ज़रूरी है तो शेख कर रहा है, और इसे क़िराअत अला शेख कहा जाता है। ये तरीक़ा हुआ करता था हमारे बुजुर्गों के और असलाफ के ज़माने में
مرید کرنے کا اور خلافت دینے کا. اور ہمارے خاندان میں ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ وہ کتاب ہے النور والبہا فی اسانید الحدیث و سلاسل الاولیاء. اس کتاب میں کے اوپر باقاعدہ جب کسی بندے کو، کسی طالب کو خلافت دینا ہوتی تھی تو اس کو اسی پر سند خلافت لکھ کے دی جاتی تھی، اسی پہ لکھ کے دی جاتی تھی. اور یہی اس کے اندر ہماری خاندانی سندیں بھی ہیں جو ہمارے بزرگ لے کے آئے واسط کے، مدینے سے واسط ہوتے ہوئے. اور اس کے اندر وہ اسانید بھی ہیں جو سیدنا علی رسول احمدی اور سراج الامہ سیدنا عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ علی رسول احمدی جو حضرت نوری میاں صاحب کے سگے دادا ہیں، ان کے استاد مکرم تھے حضرت عبد العزیز محدث دہلوی. اور بہت کم برکاتیوں کو یہ معلوم ہے کہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ فیض یافتہ ہیں علی رسول صاحب کے بڑے ابا، یعنی ان کے تایا ابو الفضل آل احمد اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو اس میں ہماری خاندانی حدیثیں بھی ہیں، سندیں بھی ہیں اس کتاب کے اندر، اور وہ اسانید بھی ہیں جو حضرت سیدنا عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی. اس میں ایک سند جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. اور وہ سند شروع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیساپور ایران کے منطقہ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے محدث، بہت سارے فقہا، بہت سارے علماء، حفاظ حدیث، یہاں تک کہ جن کو حجت کہا جاتا ہے، بڑے علماء حجت کہلاتے تھے. اور جو حافظ، جن کو آج ہم لوگ، ہماری قوم علماء کی قدر نہیں کرتی آج کل کے زمانے میں، حافظ جی کر کے پکارتی ہے. یہ لقب جو حافظ کا لقب ہے، یہ اصل میں بہت ہی معظم، بہت ہی مکرم، بہت ہی معقر یہ لقب ہے. اور یہ صرف اس شخص کو دیا جاتا تھا جس نے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد کری ہو. یہ وہ زمانہ تھا. ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو 2 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں تو اس کو کیا ہم حافظ کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے 3 لاکھ اگر یاد ہیں؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت ہیں، اور فن حدیث کے اندر آپ کا بڑا نام ہے، آپ حبر ہیں، آپ اعلام میں سے ہیں، اعلام اہل سنت میں سے ہیں. ان کی کتابیں اس وقت ہمارے لیے جو طلبہ ہیں، ہم علم دین کے طلبہ، ہمارے لیے امہات میں، ہمارے لیے مصادر میں شمار ہوتی ہیں رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو 3 لاکھ حدیثیں، آپ یہاں سے سمجھیں کہ حدیث کا مطلب صرف متنے یعنی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا صرف وہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب، جب فن حدیث کا جو طالب ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ متن کے ساتھ سند، یعنی جس نے رسول اللہ سے اس کو تسلسل کے ساتھ سنا اور پھر اس کے بعد جو راوی ہے اس تک پہنچایا، پوری سند کہلاتی ہے. وہ جو محدث ہوتا ہے اس کو نہ صرف متن حدیث یاد ہوتا ہے بلکہ اس کو رسول اللہ سے لے کر اس تک جتنا سلسلہ ہے لوگوں کا، صرف نام نہیں، نام کے ساتھ اس کی ولدیت، وہ کہاں پہ پیدا ہوا، کہاں پہ انتقال کیا، اس کے زمانے میں سیاسی حالات کیا تھے، اس کا ذریعہ معاش کیا تھا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، اس نے کون کون سی کتابیں ترتیب دی، اس کے بارے میں دیگر محدثین اور علماء نے کیا کلام کیا، اس کے اوپر جرح کن لوگوں نے کی ہے، اس کی مدح کتنے لوگوں نے کی ہے. یہ تمام حالات جو ہیں وہ سند میں آتے ہیں. یہ تمام حالات جو سند کا عالم ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. اور سبحان اللہ ہمارے خاندان میں ایک روایت ایسی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی روایت کردہ ہیں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام. آپ کا مدار مبارک مشہد میں، اور الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کے دربار کے اندر حاضری دی ہے، اور مشہد کے اندر سیدنا امام علی رضا کے ہاں، اور اس نیشاپور علاقے میں جہاں سے بات شروع کی تھی، ایران میں جب آپ نازل ہوئے، آپ تشریف لائے تو آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے.
آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے امام علی رضا. تو لوگ آئے اور آنے کے بعد جوک در جوک آ کر آپ کے گھوڑے کی زین پکڑ لی اور آپ کے قدموں میں گر پڑے. تو جو علماء نیشاپور تھے انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ایسا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو تم ایسے پریشان مت کرو، بلکہ ان کے سینے میں جو علوم جو ان کے سینے میں ہیں تو ان کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ تمہارے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، تمہارے رسول کس حق کو لے کر، کس حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تشریف لائے. تو پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. امام علی رضا نے نقاب ہٹایا اور آپ نے با ادب بیٹھ کر حدیث رسول پڑھنا شروع کری اور آپ نے سند بیان کی. آپ نے کہا انا علی رضا ابن موسیٰ رضا ابن جعفر صادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام سیدنا علی زین العابدین ابن الامام حسین الشہید ابن الامام سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وانہ روى عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی حفظ من عذابی، او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اس سند میں بیان کرتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے باپ موسیٰ رضا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ جعفر صادق سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ محمد باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ علی زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام حسین شہید کربلا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ علی بن ابی طالب سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور رسول اللہ روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے. یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اس حدیث کے بیچ میں جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، it is my fort، یہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے روایت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس سے برکت حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو روایت ہے اس کی سند کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حدیث کی اہمیت اور فوقیت اور اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے متن کا، مگر محض اس کی سند کے اندر آپ دیکھیں گے تو صرف آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو فرماتے ہیں صرف اس کی سند اگر تم کسی پاگل اور مجنون کے کان میں پڑھ کے پھونک دو گے تو وہ اللہ کے حکم سے افاقہ پا جائے گا. یہ سند کی، اور یہ سند الحمدللہ آپ کے اور ہمارے مرشدوں نے اپنے خاندان میں محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچائی ہے. الحمدللہ سبحانہ و تعالی.